بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی تنویر کی نظر سے دنیا کو دیکھیں۔ ایک بڑی اہم خبر جو میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں تو کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ خاص طور پاکستان ایک ملک ہے جہاں پہ میں پیدا ہوا بڑا ہوا میں، اس میں جو میں مس مینجمنٹ کے طور پہ کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں، تو میرا خیال تھا کہ میں کچھ گائیڈنس دوں تو شاید اس کا بینیفٹ ہو، فائدہ ہو اس چیز کا۔ وہ یہ ہے کہ جو کمپلیکس پروجیکٹ ہیں پاکستان کے یا بہت ہائی وے، پوری جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وفاقی ادارہ ہے، وہ کس طریقے سے بڑے ایفیشینٹلی اور اچھے طریقے سے پورے ملک کو مینیج کر سکتی ہے۔ تو میرا خیال تھا میں کچھ اپنے آئیڈیاز دوں۔ تو جو بڑی کارپوریشنز ہوتی ہیں جیسے امریکہ میں، کئی سالوں سے میں اس پہ ہوں کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ ایک گرافس بناتی ہیں، ایک اسٹیٹسٹیکل رپورٹ بناتی ہیں، اور پوری کارپوریشنز اس کی بنیاد پہ وہ مانیٹر کرتی ہیں، چیزوں کو دیکھتی ہیں اور پھر مینیج کرتی ہیں اور پھر اس کو ٹھیک کرتی ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ جو پاکستان میں جو انفراسٹرکچر جو پورا ملک جو ہے وہ تقریباً گندگی کے اور بڑے بڑے مسائل سے دو چار ہے، اور گلیاں تکلیف میں ہیں، اور گٹر میں مسائل ہیں، سیوریج کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہوتا، جو گھر ہیں وہ بہت پرانے ہیں، اتنے پرانے ہیں کہ لوگ بیچارے اور چھوٹے ہیں، اور گلیاں بہت چھوٹی ہیں۔ تو یہ اتنے وسیع پرابلم ہے کہ وہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ مشکل ہوتی ہے اس کے لیے مینیج کرنا۔ تو وہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم پیسے مانگیں گے باہر سے اور دو چار پروجیکٹ کر لیں گے اور فائدہ ہو جائے گا، اور جو قومیں جو بیچارے اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، خاندان بڑھ رہے ہیں، وہ بجائے کچھ ان کو فائدہ ملنے کہ وہ غربت میں اور چلے جا رہے ہیں، وہ وہیں پیدا ہو رہے ہیں ایک ہی کمرے کے گھر میں، اور پھر وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے، یعنی 10 افراد سے 20 ہو رہے ہیں، 30 ہو رہے ہیں، اور یہ ظلم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ تو میں پہلے بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو بار بار باہر سے مانگنے کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ڈالر لے کے کچھ فائدہ ڈالر آپ کو اس لیے چاہیے کہ جب آپ ٹماٹر آپ کو انڈیا سے لینے ہیں، جب آپ کو آلو چائنا سے لینے ہیں، جب آپ کو گندم آپ کو رشیا سے لینی ہے، تو اگر آپ یہ سب کچھ آپ خود کریں گے، جب آپ گھر میں اپنے کنٹری میں اپنے لوگ جو آپ کے ہیں، جو 25 کروڑ عوام ہے، 24 کروڑ، اگر انہیں پہ کام پہ لگائیں گے تو اپنی فیڈرل گورنمنٹ اپنا خود منی جو ہے اپنی کرنسی بنا کے ان کو پیمنٹ کر سکتی ہے۔ تو گندم اگر آپ کی زیادہ لوگ اگر فرض کریں لاکھوں لوگ آپ نے امپلائی کر دیے لگا دیے ہیں، تو وہ گندم کے ذریعے وہ آپ کو دیگ لین دین کر کے آپ دوسرے جو جنریشن ہے، لاکھوں لوگ جو کر رہے ہیں، وہ گلیوں میں کام کریں، صفائی کام کر رہے ہیں، یا گھروں کی بہتری کر رہے ہیں، یا درخت لگا رہے ہیں، ان کو وہ دے کے ان سے وہ لے سکتے ہیں۔ تو لین دین کا بزنس ہوتا ہے، وہ کرنسی کنٹرول کر سکتی ہے، آپ اپنا منی کے ذریعے کنٹرول۔ آپ کو ہر وقت نہیں چاہیے، آپ کو ہر وقت گھر بیٹھ کے اور لوگوں سے نہیں چاہیے کہ جو مجھے آلو دے، ٹماٹر دے۔ گفتگو تھوڑی سی میں چھوٹے سے لیول پہ کر رہا ہوں۔ امپورٹنس یہ ہے کہ جس طرح مینجمنٹ ہم کرنا چاہیں اس طرح ہو نہیں سکتے جب تک ہم ایک ہائی لیول انفراسٹرکچر نہیں بنائیں گے۔ اس کا اسٹیٹسٹیکل رپورٹ کی بنیاد پہ آپ پورے ملک کو مینیج نہیں کریں گے۔ فرض کریں کہ اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اس وقت جو روڈ کا نیٹ ورک ہے یا سڑکوں کا ہے وہ کتنے لاکھ میل ہے یا کروڑ میل ہے، اس کو آپ بٹھا کے اپنی ٹیم کو، اسٹیٹسٹیکل ٹیم کو، وہ گراف بنائیں گے اور بتائیں گے فرض کریں کہ پنجاب میں اتنے لاکھ میل ہے، اور سندھ میں اتنے ہے، اور یہ وہاں پہ اتنا ہے، پھر ان کی کوالٹی بتایا جائے گا۔ وہ جو وہاں کے لوکل ہیں وہ آپ کو رپورٹ دیں گے کہ کون کون سی روڈز یا جو سڑکیں ہیں وہ ریپیئر کے قابل خراب ہیں یا ٹھیک ہیں۔ تو آپ وہ پورا ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا، پوری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہر وقت موجود ہوگا، اور ہر ہفتے ہوگا یا مہینے میں ایک دفعہ آپ کر سکتے ہیں پوری میٹنگ پوری کنٹری کے لحاظ سے۔ وہ بتائے گی کہ اس وقت ہمارے پاس فرض کریں 50 لاکھ روڈ ہیں، اور اس میں جو ہے 25 لاکھ اچھی حالت میں ہے اور 25 لاکھ ٹھیک حالت میں نہیں ہے۔ تو پھر آپ اس بٹن کو کلک کریں گے تو وہ بتائے گا کہ جو جہاں حالت ٹھیک نہیں ہے وہ صوبہ کون سا ہے۔ پھر اور کلک کریں گے صوبے کی طرف، کہے گا شہر کون سا ہے، پھر اور کلک کریں گے پھر کون سے گاؤں میں یہ پرابلم ہے۔ تو اسی طرح کیا ہوگا کہ آپ وہ گاؤں کے جو یا صوبہ یا کہ جو ٹاؤن ہے اس کے میئر کو یا اس کے سول سرونٹ جو گورنمنٹ کا ہے یا ایس ایس پی کو یا ڈی آئی جو بھی ہوتا ہے اس کو آپ کال کریں گے، یا لوکل ریپرزنٹیٹیو جو ہے کونسلر کو، اس کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہے، آپ کو کیا چاہیے۔ تو وہ جو گراف ہے جو آپ نے بلڈ کیا پورے انفراسٹرکچر پورے کنٹری کا، ملک کا، وہ آپ کو بڑے آرام سے اندر لے جائے گا کہ اب مسئلہ کہاں پہ ہے۔
اگر آپ نے وہ مسئلہ حل کر دیا کسی فرض کریں کسی ایک صوبے کا، تو پھر آپ کا فوکس دوسرے صوبے ہوگا. اسی طرح آپ نیچے لیول پہ پریشر ڈال کے کام کرا سکتے ہیں. آپ کو بار بار وزیر اعظم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں وہاں اس ملک شہر میں جا کے میں سڑک کا افتتاح کر رہا ہوں، میں وہاں جا کے میں روٹیاں تقسیم کر رہا ہوں کیونکہ وہاں فلڈ آ گیا ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے ممبر نیشنل اسمبلی کا پالیسی بنانا اور مانیٹر کرنا، دیکھنا کہ ہو کیا رہے. تو جب آپ اس کو اسٹیٹسٹیکل رپورٹ کو دیکھیں گے کہ اس وقت کتنے جو ہے ہاسپٹل کم ہیں اور ہم کس طرح ٹھیک کریں گے، تو وہ اسی طرح ہوگا کہ ہر صوبے میں، ہر صوبے کے اندر گاؤں ہیں، قصبے ہیں، وہ پوری انفارمیشن ڈالی جائے گی. تو وہ بتایا جائے گا کون سے اچھی حالت میں، کون سی بری حالت میں، کس کو مینٹننس چاہیے، کس کو دیواریں بنانی ہیں، کس کو روڈ بنانے ہیں، کتنے پرانے ہو چکے ہیں، ہر سال کس طرح ریپیئر کرنے ہیں. یہ پوری انفارمیشن جب آپ ڈال دیں گے، آپ نے کلک کرنا ہے، وہ اور لے جائے گا کہاں خرابی ہے، اور لے جائے گا اس شہر میں، اس قصبے میں. اچھا اگر یہ اس قصبے میں مسئلہ ہے تو وہاں کا کون ذمہ دار ہے، وہ کونسلر ہے، ایس ایس پی ہے، یا سول سرونٹ کون رول کر رہے ہیں مل کے بٹھا کے. ان سب کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان کو رپورٹ پیش کی جائے گی کہ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور مسائل کیا ہیں. پھر وہ مسائل اگر ان کے جو بھی مسائل ان کے ہیں وہ سنے جائیں گے اور پھر باقاعدہ مل کے حل کیا جائے گا. بار بار گورنمنٹ کے چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بار بار لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا کے کچھ نہیں ہوگا. جب تک ہم ایز اے ون امت، ایک قرآن، ایک اللہ گاڈ، ایک مسجد بنا کے ہم اکٹھے کام نہیں کریں گے، ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملنے والا. انفراسٹرکچر بنائیں، پورے کنٹری کا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی گاؤں، کوئی قصبہ پرانا ہے، آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کے پاس لوگ گھروں میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے صرف منی پرنٹ کرنی ہے اور اپنے ملک کے اندر چیزیں لگانی ہے خالی زمینوں میں. آپ لگا دیں، پھل فروٹ ہر چیز سبزیاں لگا دیں، کسی کو بھوکا نہیں ہوگا تو کیوں نہیں کام کرے گا. پھر آپ مینجمنٹ کریں، ان کی گراف بنائیں، وہ اسٹیٹسٹیکل رپورٹس بنائیں، اس میں لکھا جائے گا پانی کہاں پہ اویلیبل ہے، نہریں کہاں پہ کم ہیں، کہاں پہ زیادہ ہیں. کلک ہوگا پاکستان کے اس صوبے میں یہ ہے، اس شہر میں یہ ہے. اسی طرح ہر چیز کو آپ مانیٹر کر سکتے ہیں صرف ایک سکرین کے اوپر. جس طرح آپ پورے شہر کی سیکیورٹی کو آپ نے بنایا ہوا ہے کہ پورے شہر کی سیکیورٹی آپ مانیٹر کرتے ہیں، اس طرح انفراسٹرکچر لوگوں کے جو ڈیولپمنٹ ایفرٹس ہیں ان کے جو کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکتے ہیں. کہ آپ پورا ڈیٹا کروڑوں کے حساب سے ڈالیں اس کے اندر. ایک بہت بڑی ٹیم بنائیں فیڈرل گورنمنٹ میں، وہ بتائے گی کہ اس وقت کس سٹی میں، کس صوبے میں سب سے زیادہ مسائل ہیں، اور پھر سارا فوکس وہاں ہوگا، وہ ٹھیک کیا جائے گا. دوسری ٹیم بنائی جائے گی، لاکھوں کے حساب سے لوگ ہائر کیے جائیں گے، وہ کام کریں گے. ایک وقت آئے گا کہ اتنا ایفیشینٹ ہو جائے گا کہ آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا. کسی وقت بھی آپ کو پیش کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی آپ دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ امپرومنٹ کی ہے، یہ مسائل ہیں، پیسے کی کمی ہے، اور کیا ایشوز ہیں، کس طرح حل کیے جائیں. بہت بڑے انٹیلیجنٹ لوگ موجود ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو آئیے آپ واپس آئیں، اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے آئیں. یاد رکھیں یہاں سے جو ہمارا امتحان ہے وہ صرف اس کی بنیاد پہ ہے کہ کیا آپ ایک تھے، کیا آپ نے اس کتاب مانا جس نے آپ کو رہنمائی دی تھی. پھر اس کے بعد سب کچھ آپ کے لیے ہے. اللہ نے سب کچھ بنایا. اللہ نے کہا عورتیں تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہارے لیے بیٹے بنائے ہیں، تمہارے لیے زمین میں سونا اگل رہا ہے آپ کے پاس. آپ سیڈ پھینکیں گے ہر چیز ملے گی. آپ نہریں بنائیں، لوگ بیٹھے ہوئے گھروں میں بچے وقت ضائع کریں فلمیں اور ڈرامے وہ دیکھنے کے جو صرف جھوٹ پہ مشتمل وہ ہے. اگر ان کی شادیاں جلدی کریں گے، ان کو گھر بنا کے دیں گے تو اپنا وقت نہیں ضائع کریں گے گناہ دیکھنے میں. دیکھنا کسی کو غیر محرم کو گناہ ہے. یہ ہم سب اس گناہ میں پڑ چکے ہیں، اس لیے ہمارا اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہے. یہ نہ ہو کہ ہمارے آگے بھی ختم ہو جائے سب کچھ. وہاں موت نہیں آنی ہے، ہمیں اس آگ سے بچنا ہے جو ہمیشہ کے لیے. تو آئیے انفراسٹرکچر اسٹیٹسٹیکل رپورٹ بنا کے پورے کنٹری کو مینیج کریں، اور پھر بڑی آسانی سے آپ ہر مسائل حل کر سکتے ہیں. اور پھر جب دوسری گورنمنٹ آئے گی یا کوئی بھی لیڈر آئے گا وہ اسی کو لے کے آگے چلتا رہے گا، اس میں امپرومنٹ کرتا رہے گا. ہم نے کسی پروجیکٹ کو بند نہیں کرنا، ہم نے اس کو ٹھیک کرتے رہنا. وہ جو رپورٹ بنے گی ہائی لیول پہ اسی کو استعمال کرتے رہیں گے. پورا ملک آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. امید ہے کہ کچھ ہم لوگ مل بیٹھ کے کام کریں گے اور اس دنیا کو جنت بنا دیں گے، اور اللہ کی زمین کو، ہم شیطان کو، ہم اس کو دھتکار دیں گے کہ تو انسانیت کا دشمن ہے اور ہم تم سے بہتر ہیں. پھر ہو سکتا ہے اللہ کی ذات ہمیں دوبارہ پورے کائنات کی لیڈرشپ بنا دے. وہ ہم سے ناراض ہے، آئیے اس کو منائیں اور اس دنیا کو دوبارہ جنت بنا دیں. ٹھیک ہے جی، دوبارہ آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.